شیخ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتا دیجئے، چونکہ ہمارا موضوع دفاع سنت ہے تو ناظرین کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ سنت اصل میں ہوتی کیا ہے، کیا ہر طریقہ سنت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سنت ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ سنت کیا چیز ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں؟ جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ سنت اصل میں عموماً جب لفظ سنت عربی زبان میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد طریقہ ہوتا ہے، منہج ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے جس پر چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جب اس کی اضافت اور اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی جاتی ہے، سنت رسول، تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات ہیں، یعنی وہ کام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے اس پہ خاموشی جو ہے وہ اختیار کی ہو، صحیح، اور اس کو آپ نے غلط نہ کہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عہد نزول وحی کے اندر وہ کام ہوا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر سکوت اختیار کرنا، یا پھر بعض علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کام ہوا اور اس کے بارے میں اس کی تردید میں کوئی وحی نازل نہ ہوئی ہو، تو اس کو بھی تقریرات میں بعض علماء شامل کرتے ہیں۔ تو بہرحال تقریر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہو، اس کی تردید آپ نے نہ کی ہو، اس پر انکار نہ کیا ہو، تو یہ اصل میں سنت ہے۔ اور سنت جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کی عموماً جو ہے وہ محدثین اور علماء جو ہے وہ تین قسمیں، تین کیٹیگریز بناتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور دوسرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اعمال ہیں جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جو ہے اس کو ہمارے تک نقل کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور انداز، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کرنے کا طریقہ اور انداز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، یعنی جو آپ نے زندگی میں کی، اور صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم تک ان چیزوں کو نقل کیا ہے۔ اور تقریری سنت یا حدیث کی مثال وہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے دسترخوان پہ جو ہے وہ ضب جو ہے، جس کو سانڈا بھی ہمارے ہاں کہتے ہیں، اس کا گوشت کھایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کہا کہ ہمارے یہ نہیں کھایا جاتا، اور آپ نے خاموشی کا اظہار کیا۔ اور اس کے علاوہ کئی اور ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ نے اجتہادات کیے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ خاموشی کا اظہار کیا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات ہیں کہ آپ نے ان احکامات کو صحیح قرار دیا ہے۔ خاموشی اختیار کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور چونکہ آپ امت کو سکھانے کے لیے آئے ہیں تو اگر غلط ہوتا تو آپ ضرور اس پر تنبیہ کرتے کہ بھئی یہ آپ کر رہے ہیں اور یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ تین جو ہیں وہ چیزیں جو سنت میں عموماً جو ہے وہ شامل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اور وہ کام جو آپ کے سامنے ہوئے ہوں اور آپ نے ان پہ خاموشی کا اظہار کیا ہو، ان پہ انکار نہ کیا ہو، تو یہ سنت میں عموماً جو ہے وہ علماء ان کو شامل کرتے ہیں۔ بعض علماء جو ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی صفات، آپ کی خوبیوں کو بھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں، جیسا کہ محدثین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت خلقی اور صفت خلقی ہے، اخلاق اور آپ کی بالوں کا ذکر، آپ کے لباس کا ذکر، اور یہ ساری چیزوں کو بھی سنت کے اندر داخل کرتے ہیں۔